باب نمبر 63 نمازوں کی فضیلت میں۔ چونکہ نماز افضل العبادت ہے، اس لیے ہم نے بھی اس رسالے میں کتاب مجید کی پیروی کر کے بار بار اس کی تاکید و ترغیب دی ہے۔ علاوہ ان فضائل کے ابواب ما سبق میں بیان ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی اس کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے کہ انسان کے لیے 2 رکعت نماز سے زیادہ کوئی چیز خیر و برکت کی نہیں ہے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اگر مجھے 2 رکعتوں اور جنت کے واسطے اختیار دیا جائے تو میں 2 رکعتوں کو جنت پر ترجیح دوں گا، کیونکہ رکعتوں میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور جنت میں میری مرضی ہے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب 7 آسمانوں کو پیدا کیا تو ان کو فرشتوں سے بھر دیا اور ان کے لیے نماز کی عبادت مقرر کی، جس سے وہ ایک گھڑی بھی ماندہ نہیں ہوتے، اور ہر ایک آسمان کے فرشتوں کے واسطے ایک ایک قسم کی عبادت مقرر کی۔ چنانچہ ایک آسمان کے فرشتے پاؤں پر کھڑے ہیں اور نفخہ صور تک اسی حالت میں رہیں گے، اور ایک آسمان کے فرشتے ہمیشہ رکوع میں ہیں، اور ایک آسمان کے فرشتے ہمیشہ سجدے میں پڑے ہیں، اور کسی آسمان کے فرشتے خدا کی ہیبت کی وجہ سے اپنے پر و بال ڈھیلے کیے ہوئے ہیں، اور اہل علیین اور اہل عرش کے گرد کھڑے ہوئے خدا کی حمد و ثنا میں رطب اللسان ہیں، اور اہل زمین کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام فضائل کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی عزت و کرامت کے لیے ایک ہی نماز میں جمع کر دیا ہے، تاکہ ان کو ہر ایک آسمان والوں کی عبادت سے حصہ پہنچے۔ علاوہ اس کی نماز میں تلاوت قرآن کا اضافہ کر دیا تاکہ اس کا شکر بجا لائیں، اور شکر اس کا یہ ہے کہ نماز کو اس کی شرائط و حدود سے قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور خدا کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، وہی متقی و پرہیزگار ہوتے ہیں۔ مومن وہی ہیں جو نماز پر اقامت کرتے ہیں اور اس کی شرائط و ارکان و حدود کو بجا لاتے ہیں۔ صرف نماز ادا کرنا بغیر ان شرائط کے ایمان کی علامت نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کی نماز تو منافق بھی پڑھتے ہیں، جیسا کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنوں کے حق میں فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یعنی نماز کو قائم کرو، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، والمقیمین الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے، اور منافقوں کے حق میں فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، عذاب ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ نماز کے واسطے اس کے ارکان و شرائط و حدود کو بجا لانا ضروری ہے۔ مسلین یعنی نماز پڑھنے والے تو بہت ہیں، مگر مقیمین یعنی شرائط و حدود سے نماز پڑھنے والے بہت کم ہیں۔ جو لوگ نماز کو اس کی شرائط سے ادا نہیں کرتے وہ رواجاً اور رسماً نماز پڑھتے ہیں اور نہیں جانتے کہ جب اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی تو مقبول ہوگی یا مردود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی نماز سے صرف 1/3 یا 1/4 یا 6واں حصہ یا 10واں حصہ مقبول ہوتا ہے، یعنی جس قدر وہ سمجھ کر پڑھتا ہے اتنا حصہ مقبول ہو جاتا ہے اور باقی مردود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص توجہ و قلبی اور خشوع و خضوع سے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح کے پیدائش کے دن تھا۔ نماز کی قبولیت و عظمت اس کے خشوع و خضوع پر منحصر ہے۔ جب انسان نماز میں دل سے متوجہ نہیں ہوتا اور وساوس نفسانی اور خیالات دنیاوی میں منہمک ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسے شخص کی ہوتی ہے جو بادشاہ کے دروازے پر اپنے گناہوں اور لغزشوں کی معافی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، مگر جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے اور بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ دائیں بائیں دیکھنے لگے اور بادشاہ کی طرف متوجہ نہ ہو اور وہ محروم و مایوس ہو کر واپس آئے۔
اسی طرح انسان جب نماز میں داخل ہوتا ہے اور وساوس شیطانی اس کو گھیر لیتے ہیں تو اس کی نماز مقبول نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ نماز کی مثال ایک بادشاہی دعوت کی ہے جس میں گوناگوں کھانے اور رنگا رنگ طعام اور ہر ایک قسم کے لذیذ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح نماز خدا کی دعوت ہے جس میں نماز کے اذکار و افعال، انواع و اقسام کے لذیذ کھانے پینے کی چیزیں ہیں جس کے واسطے خدا اپنے بندوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ عبودیت کے ہر ایک رنگ سے حظ اٹھائیں اور افعال و اذکار کے بو قلموں کھانوں سے لذت پائیں۔ کہا گیا ہے کہ نماز میں 12,000 خوبیاں ہیں اور یہ 12,000 خوبیاں صرف ان 12 خوبیوں میں داخل ہیں جو آگے مذکور ہوتی ہیں۔ بس نمازی کو چاہیے کہ ان 12 خصائل کا خیال رکھے تاکہ اس کی نماز کامل ہو جائے۔ ان میں 6 تو نماز میں داخل ہونے سے پہلے کرنی پڑتی ہیں اور 6 نماز کے اندر ہوتی ہیں۔ پہلی خصلت علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم کے ساتھ تھوڑا عمل جہالت کے ساتھ زیادہ علم سے بہتر ہے، زیادہ عمل سے بہتر ہے۔ دوسرا وضو ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ تیسرا لباس ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر ایک نماز کے وقت کپڑے پہن لیا کرو۔ چوتھا حفاظت وقت کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے وقت میں مومنوں پر فرض ہے۔ پانچواں قبلے کی طرف منہ کرنا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، اپنے منہ کو خانہ کعبہ کی طرف پھیر لے اور جہاں تم ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو۔ چھٹا نیت ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، یعنی اعمال کا اجر نیتوں پر موقوف ہے اور انسان کو اس کی نیت کے موافق پھل ملتا ہے۔ ساتواں تکبیر ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، تکبیر سے نماز شروع ہوتی ہے یعنی دنیاوی کاروبار و خیالات حرام ہو جاتے ہیں اور سلام پھیرنے سے نماز سے باہر آ جاتا ہے۔ آٹھواں قیام ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ نواں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن سے جو کچھ آسان ہو پڑھو۔ 10واں رکوع ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ 11واں سجدہ ہے جیسا کہ فرمایا ہے وَاسْجُدُوا، یعنی سجدہ کرو۔ 12واں قعدہ ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان آخری سجدہ سے اپنا سر اٹھائے اور بقدر التحیات بیٹھ جائے تو اس کی نماز پوری ہو گئی۔ اور یہ 12 صفات اس وقت کامل ہوتی ہیں جبکہ اخلاص بھی ہو جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ تعالی کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو۔ اب علم نماز کی 3 صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ اس کے فرائض و سنن میں تمیز کرے، دوم یہ کہ وضو کے فرضوں و سنتوں کو جانے، سوم یہ کہ شیطان کے وساوس سے خبردار ہو تاکہ مجاہدہ و کوشش سے اس کا مقابلہ کر سکے۔ وضو 3 چیزوں سے کامل ہوتا ہے۔ اول یہ کہ تو اپنے دل کو حسد و کینہ وغیرہ اخلاق رذیلہ سے پاک کرے، دوم یہ کہ جسم کو گناہوں سے پاک کرے، سوم یہ کہ بغیر اسراف پانی کے اعضائے وضو کو اچھی طرح دھوئے،
اور لباس بھی 3 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ اول یہ کہ کسب حلال سے تیار کیا گیا ہو، دوم یہ کہ پلیدی و نجاست سے پاک ہو، سوم یہ کہ موافق سنت ہو اور فخر و غرور کے واسطے نہ پہنا گیا ہو۔ وقت کی حفاظت بھی 3 امور سے ہے۔ اول یہ کہ ہر وقت تیری آنکھ سورج و چاند و ستاروں کی طرف لگی رہے تاکہ تو اوقات کا اندازہ لگا سکے، دوم یہ کہ تیرا کان اذان کی طرف لگا رہے، سوم یہ کہ تیرا دل وقت کے خیال میں لگا رہے۔ استقبال قبلہ کی بھی 3 شرائط ہیں۔ اول یہ کہ تیرا چہرہ قبلہ کی طرف ہو، دوم یہ کہ تیرا دل خدا کی طرف متوجہ ہو، سوم یہ کہ قلب خشوع و خضوع سے بھرا ہوا ہو۔ نیت کا کمال بھی 3 چیزوں پر منحصر ہے۔ اول یہ کہ تو کون سی نماز پڑھتا ہے، دوم یہ کہ تجھے یہ خیال ہو کہ تو خدا کے سامنے کھڑا ہے اور وہ تجھے دیکھ رہا ہے، سوم یہ کہ تو جانے کہ خدا تیرے دلی خیالات کو جانتا ہے اور تجھ کو اشغال دنیا سے کنارہ کش ہونا چاہیے۔ تکبیر کی تکمیل کے لیے بھی 3 ارکان ہیں۔ اول یہ کہ صحیح تکبیر کہے، دوم یہ کہ دونوں ہاتھ ہر 2 کان تک اٹھائے، سوم یہ کہ تیرا دل حاضر ہو تاکہ تکبیر تعظیم کے ساتھ ادا ہو۔ قیام کی عمدگی بھی 3 چیزوں پر موقوف ہے۔ اول یہ کہ نظر سجدے کے مقام پر رہے، دوم یہ کہ دل خدا کی طرف متوجہ ہو، سوم یہ کہ دائیں و بائیں نظر نہ کرے۔ قرأت کا کمال بھی 3 باتوں پر ہے۔ اول یہ کہ سورہ فاتحہ ترتیل کے ساتھ بغیر لحن کے پڑھے، دوم یہ کہ اس کے معنی و مطالب میں تفکر و تدبر کرتا جائے، سوم یہ کہ جو پڑھے اس پر عمل کرتا جائے۔ رکوع کی خوبی بھی 3 شرائط پر مبنی ہے۔ اول یہ کہ پیٹھ کو ہموار رکھے، نہ اونچی نہ نیچی، دوم یہ کہ ہر 2 ہاتھ کو ہر 2 زانوں پر رکھے اور مابین انگلیوں کے فاصلہ رکھے، سوم یہ کہ اطمینان و حضور قلب سے رکوع کرے اور خدا کی عظمت و شان کے اظہار کے لیے تسبیحات رکوع پڑھے۔ سجدے کے بھی 3 ارکان ہیں۔ اول یہ کہ ہر 2 ہاتھ کو ہر 2 کان کے مقابل رکھے، دوم یہ کہ ہر 2 بازوؤں کو بہت نہ پھیلائے، سوم یہ کہ اطمینان سے سجدہ کرے اور تعظیم سے تسبیحات سجدہ پڑھے۔ قعدہ و جلوس بھی 3 چیزوں سے تمام ہوتا ہے۔ اول یہ کہ بایاں پاؤں پر بیٹھے اور دایاں پاؤں سیدھا رکھے، دوم یہ کہ اتحیات پڑھے اور اپنے نفس اور تمام مومنوں کے لیے دعا پڑھے، سوم یہ کہ خاتمے پر سلام بھیجے اور سلام اس طرح پوری ہوتی ہے کہ دل سے یہ نیت ہو کہ تمام فرشتوں، مردوں، عورتوں جو تیری دائیں طرف ہیں سلام دیتا ہے اور ایسا ہی بائیں والوں کو سلام بھیجتا ہے، اور تیری آنکھ تیرے دونوں کندھوں سے تجاوز نہ کرے۔ اور اخلاص بھی 3 چیزوں سے پورا ہوتا ہے۔ اول یہ کہ نماز سے اللہ تعالی کی رضامندی و خوشنودی مقصود ہو، نہ لوگوں کی، دوم یہ کہ اس توفیق کو خدا کی طرف سے سمجھے، سوم یہ کہ ہمیشہ اس پر قائم و دائم رہے یہاں تک کہ تو قیامت کے روز اس کو اپنے ساتھ لے جائے، یعنی اس کا اثر دل پر نقش ہو جائے تاکہ روح کے ساتھ باقی رہے، کیونکہ اللہ تعالی نے من جاء بالحسنہ کہا ہے اور ومن عمل بالحسنہ نہیں کہا، یعنی جو نیکی لے کر آیا، اور نہیں کہا کہ جس نے نیک عمل کیا۔ نوٹ: اس سے معلوم ہوا کہ نیکی وہی ساتھ جا سکتی ہے جس کی مشق کرتے کرتے وہ طبیعت ثانیہ ہو گئی ہو، نہ یہ کہ کوئی نیک کام کیا اور پھر چھوڑ دیا، چند روز کے بعد پھر شروع کر دیا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس قسم کے اعمال دل پر منقش نہیں ہوتے، اس واسطے روح کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ نوٹ اس مترجم